الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب محبت کرتے ہیں. وہ شفیق پروردگار، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑا رحیم و کریم اللہ دنیا میں بسنے والے اپنے ایک ایک بندے اور بندی سے خوب محبت کرتا ہے. دنیا کا کوئی باپ اور دنیا کی کوئی ماں اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے بچوں، اپنی بچیوں اور اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت اللہ تعالی دنیا میں بسنے والے اپنے ان مردوں اور عورتوں سے کرتے ہیں. دنیا کا کوئی استاد، دنیا کا کوئی ٹیچر، دنیا کا کوئی محسن و مربی اپنے طالب علم، اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے ودیارتھی سے، اور دنیا کا کوئی شیخ اور دنیا کا کوئی مرید اور دنیا کا کوئی پیر اپنے مرید سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ہم جب دنیا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور چوزے ہوتے ہیں، جب ان بچوں پر کوئی حملہ کرنے والا حملہ کرتا ہے یا کوئی شکاری جب شکار کی کوشش کرتا ہے
یا کوئی پرندہ یا کوئی درندہ اس پر جھپٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مرغی اپنی بچوں کو جس طرح اپنی پانکھ کے اندر چھپا لیتی ہیں، اور اپنے ان معصوم بچوں سے جس طرح محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی ایک ماں اور دنیا کا ایک باپ ان کی اولاد جب ان کو ستاتی ہے، ان کی اولاد جب ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو دنیا کی یہ باپ اور دنیا کا یہ ماں اپنے بچوں کو خوب سمجھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ باپ تو ایک منزل پر آ کر دم توڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ماں تو کسی بھی درجے میں اپنے اولاد کے متعلق یہ سوچ اور فکر میں رہتی ہے کہ میرے بچے ہمیں ستانے سے باز آ جائیں۔ ایک ماں جس محبت بھرے لبے لہجے میں اپنی ماں کو، اپنے اولاد کو سمجھاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت بھرے لب و لہجے میں اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے، ماں کے پاس جب محلے والوں کی شکایتیں جاتی ہیں کہ تمہارے بچے نے ہمارا یہ نقصان کر دیا، تمہارے بچے نے ہمیں یہ پریشانی کر دی، تمہارے بچے نے ہم کو یہ تکلیف پہنچائی، تمہارا بچہ تو ایسا ہے، تمہارا بچہ تو ویسا ہے، یہ شرارتیں کرتا ہے، یہ تکلیفیں پہنچاتا ہے، پورا محلہ پریشان ہے۔ اور ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا قصور ہے، لیکن اس کے باوجود میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کو تو اچھی طرح سے تجربہ ہوگا کہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کو جانتی ہے، اس جاننے کے باوجود ماں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ یہ قصور میرے بیٹے کا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس بچے کی شکایتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ماں بیچاری روتی ہیں، گر گراتی ہیں، علماء کے پاس لے جاتی ہیں، استادوں کے پاس لے جاتی ہیں، استادوں سے کہتی ہیں میرے بچے کو کچھ تعلیم دو، اس کو کچھ سکھاؤ، کچھ سمجھاؤ۔ نمازوں کے بعد اس کے لیے مستقل دعائیں مانگتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتی ہیں میرا بچہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو فلانے کے ساتھ گھوم گھوم کے میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایک ماں کی ممتا اور ایک ماں کی محبت، جس ماں نے اپنے اس بیٹے کو وجود دیا ہے، جس ماں نے اپنے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، جس ماں نے اپنے اس بیٹے کے لیے 9 مہینے تکلیفوں کو برداشت کیا، ایک دن قیامت کا نکالا، اور پھر اس کے بعد اپنے اس بیٹے کو وجود دیا اور اس کو جنم دیا۔ جس بیٹے کو وجود اور جنم دیتے وقت اس ماں کا خود کا پورا وجود ہل جاتا تھا، اور نہ جانے کتنی تکلیف کے بعد اپنے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے ماں کو پتا ہے کہ میرا یہ بچہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ کن مرحلوں سے گزر کر آیا ہے، اور کن تکلیفوں کو گزار کر اس دنیا کے اندر میں نے اس کو وجود دیا ہے۔ تو اس ماں کی یہ ممتا اور یہ جذبات ہوتے ہیں
کہ ماں کو ایک فطری طور پر اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. میری مائیں اور میری بہنیں، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں انسان کے علاوہ، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، ستارے ہو، چاند ہو، ہوا ہو، سمندر ہو، دریا ہو، یہاں تک کہ زمین کی جو مخلوق ہیں، ہاتھی ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑا ہیں، مور ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوق کو جو پیدا کیا ہے وہ الگ طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو، دنیا کے اس مرد اور دنیا کی اس عورت کو الگ طریقے سے پیدا کیا ہے. دنیا کے اس مرد اور عورت کے علاوہ، یعنی انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. لیکن جب انسان کے پیدا کرنے کا وقت آیا، انسان کو بنانے کا وقت آیا، تو کن فیکون سے بات نہیں چلائی. اللہ نے کن فیکون سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پہلے اس کا پتلا بنایا، اس کے اندر خیر اور برائی دونوں کا خمیر رکھا، اچھا کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھی، برا کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھی، اور اس کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کو اچھائیاں ہی کرنا پڑے گی یا برائیاں ہی کرنا پڑے گی. اللہ نے اس انسان کو یہ اختیار دیا کہ تو اس دنیا میں بنائے جانے کے بعد تجھ کو اختیار ہے، اچھائیاں کرنا چاہے تب بھی اور برائیاں کرنا چاہے تب بھی. یہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ. ہاں، اللہ نے دونوں راستوں کا نتیجہ بتلا دیا کہ اچھائیوں کے راستے پر چلے گا یا اچھائیوں کے راستے پر چلے گی تو یہ راستہ جنت تک جائے گا، اور گناہوں کے راستے پر چلے گی تو یہ راستہ جہنم تک جائے گا. اچھا کام کرو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، روزوں کا اہتمام کرو گے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گی، غیبت سے بچاؤ گی، بہتان سے بچاؤ گی، اپنی نظروں کی حفاظت کرو گی، اپنے کانوں کی حفاظت کرو گی، اپنی زبان کی حفاظت کرو گی، اپنی سوچ اور خیالات کی حفاظت کرو گی، تو یہ چیزیں، یہ اچھائیاں، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا نکلے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اچھا ملے گا. اور اگر برائی کے راستے پر چلے گی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، تلاوت کا اہتمام نہیں ہوگا، روزوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، مال اللہ نے دیا ہے اس میں خیر خیرات کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، زبان کی حفاظت نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، کانوں کی حفاظت نہیں ہے، سوچ اور خیالات ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا بھگتنا پڑے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. غرضے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عام مخلوقات کی طرح نہیں بنایا بلکہ اہتمام کے ساتھ بنایا. مستقل الگ الگ جگہوں سے اس کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا، الگ الگ پانی اس کے اندر ملایا گیا، اس کا پتلا تیار کیا گیا،
فرشتوں کو دعوت نظارہ دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدی فرمایا، میں نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بندے کو بنایا ہے۔ پھر جب یہ بندہ تیار ہو گیا، یہ عورت اور یہ مرد تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے اس کے اندر روح پھونکی۔ دنیا کی کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، انسان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی قدرت اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک ماں جب ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے، ایک بیٹے کو وجود دیتی ہے، تو اس ماں کو اس بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے، بندوں میں عورت اور مرد دونوں ہیں، اللہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے اولاد ماں باپ کو کتنا ستاتی ہے، لیکن اس کے باوجود باپ تو کچھ نہ کچھ پھر بھی سختی کرتا ہے۔ 10 شکایتیں باپ کے پاس جائے اور 10 شکایتیں ماں کے پاس جائے، 10 شکایتوں میں باپ غصہ ہو جائے گا، مارے گا، گالیاں بکے گا، اور نہ جانے کیا کیا ریئیکشن ہوگا، لیکن ایک ماں ہے، اپنی اولاد کی کتنی شکایتوں کو سنتی ہے، اپنی اولاد کی کتنی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کی کتنی نافرمانیوں کو برداشت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی بد دعائی یا جملہ بھی بہت مشکل سے نکلتا ہے، گالی بھی بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، وجود دیا ہے، اس نے فطری اور قدرتی طور پر ماں کے دل میں اس بچے کی محبت ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ماں دعا کرتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بچے کو سدھار دے۔ جماعت والوں کے پاس جاتی ہیں، مول صاحبوں کے پاس جاتی ہیں، میرے بچے کو کیا ہو گیا، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، یہ محبت میں کرتی ہے۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ کے دلوں میں اللہ نے اولاد کی جو محبت رکھی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ انسان خود پکار اٹھتا ہے جب کسی شادی میں ڈانس ہوتا ہے، ناچ گان ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، تو محلے والے نہ جانے کیسی کیسی بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن آسمان سے اللہ ابھی بھی برداشت کرتا ہے۔ اللہ چاہے زمین کے اندر ڈسا دے، ان کی شکلوں اور صورتوں کو مسخ کر دے، لیکن جس طرح ماں اپنے بچوں کی تکلیفوں کو اور نافرمانیوں کو برداشت کرتی رہتی ہیں، اللہ بھی اپنے بندوں کی ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اور ماں جس طرح اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے کبھی استاد کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس، کبھی جماعت والوں کے پاس، کبھی خود دعائیں مانگتی ہیں، کبھی مصلے پر روتی ہیں، کبھی راتوں میں روتی ہیں، کبھی کروٹیں بدلتی ہیں، میری ماں اور میری بہن، اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے، ان کو جنت دینے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کبھی 15 شعبان دے دیتے ہیں، کبھی رمضان دے دیتے ہیں، کبھی 10 محرم دے دیتے ہیں، کبھی حج دے دیتے ہیں، کبھی نماز دے دیتے ہیں، کبھی قرآن کھول دیتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے
جتنی بے چین ہوتی ہے اور اس کی محبت کے خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں، میری ماں اور میری بہن، اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معافی مل جائے، یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے۔ اس لیے اللہ یہ شب برات اور یہ رمضان اور یہ مؤذن کی اذان اور یہ نماز اور یہ قرآن ہم کو دیتے ہیں تاکہ بندے کسی بھی طرح اپنی آخرت کو سدھار لیں۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم جن دنوں کے اندر چل رہی ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا اونچا مہینہ ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رجب اور شعبان کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا کے جوش مارنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت ایسی جوش مارتی ہے کہ جس طرح ماں کی محبت اور ماں کی ممتا اپنے بچوں پر جوش مارتی ہے، اور کبھی کبھی ماں اپنے بچوں کی محبت کے اندر نہ جانے کیا کیا الطاف و عنایات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ماں کبھی اتنی خوش اپنے بچوں سے ہوتی ہے کہ بچہ جو کچھ بھی مانگتا ہے ماں دے دیتی ہے۔ ماں جس طرح اپنا جگر نکال کر اپنے بچوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور میری ماں اور میری بہنوں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے شفیق ہوتے ہیں، اتنے مہربان ہوتے ہیں، اللہ کے الطاف و عنایات کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ بندے اپنے رب سے، عورت اپنے رب سے، مرد اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بہت اونچا مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کسی مہینے میں اتنے روزے اللہ کے نبی نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اس میں روزے رکھنے ہیں، تو ابھی سے ٹریننگ ہو جائے، مشق ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تہجد پڑھنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کر دعاؤں کے مانگنے کا مہینہ ہے۔ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی 10-15 سال کسی یونیورسٹی یا کسی کالج کے اندر ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتی رہے، پڑھتی رہے۔ آپ کا بچہ پائلوٹنگ کی تعلیم پڑھتا رہے، 10 سال 20 سال 15 سال صرف پڑھتا رہے، اور پڑھ کر سیدھا ہاسپٹل کھول کے یا ایئرپورٹ ایئر لے کر اڑنا چاہے تو نہیں اڑ سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد، پائلوٹ بننے کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ٹریننگ لینی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ کا بچہ یونیورسٹی اور کالج کے اندر پڑھتا ہے اور اس کا ایگزام آ جاتا ہے، یا بورڈ کی پریکشا آتی ہے 10ویں کی 12ویں کی،
آپ کے بچے کو بورڈ کی پریکشا دینی ہے، اسکول میں جا کر سیدھا پریکشا دے دے شاید کامیاب نہ ہوئے، اس کو مستقل گھر پر محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے نماز کو بھی صرف کتابوں کے اندر پڑھ لیا تو صرف کتابوں کے اندر پڑھ لینے سے بھی نماز آپ کو نہیں آئے گی، آپ کو پریکٹیکلی عملی مشق کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ عمرے میں جاتی ہیں، حج میں جاتی ہیں، تو کسی کا بیان سن لینے سے یا کسی کتاب کو پڑھ لینے سے آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں آ سکتا جہاں تک کہ آپ پریکٹیکلی اور عملی کسی سے مشق نہ کر لیں۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا جن جن ہماری ماؤں نے حج یا عمرہ کیا ہے، اللہ بار بار ہمیں حج اور عمرہ نصیب فرمائے، اور جن کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا اللہ انہیں بھی بار بار عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ بہت سی مرتبہ وہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے حج اور عمرہ میں جاتے ہیں اور بغیر سیکھے جاتے ہیں، وہاں ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ احکام بھی برابر ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے عمرہ یا حج اس کو بھی سیکھ کر جانا چاہیے، پریکٹیکلی اور عملی طور پر سیکھ کر جانا چاہیے۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام، چاہے آپ پائلٹ بنو، آپ ٹرین کے ڈرائیور بنو، یا آپ ٹرک کے ڈرائیور بنو، یا آپ کسی بھی چیز کا ڈرائیور بنو، یا کوئی بھی فیلڈ، یہاں تک کہ ڈاکٹر بنو، تو آپ صرف اسپیچ، بھاشن اور کتابوں کے پڑھ لینے سے نہیں بن سکتے، عملی اور پریکٹیکلی آپ کو پریکٹس اور عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تیاری کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے سے یہ تمام پریکٹس شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بستر کو بھول جاتے تھے، کھانا پینا بھول جاتے تھے، 24 گھنٹوں اللہ تعالیٰ کی عبادت روزے کی حالت میں، افطاری کے بعد کبھی دعاؤں میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی نوافل میں، کبھی سنتوں میں، کبھی تراویح میں، یعنی یہ پورا مہینہ اللہ کے نبی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا تھا آپ کی عبادتیں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ آخری 10 دنوں کے اندر تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آخری 10 دن ہوتے تھے آپ اپنی تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی آپ عبادت کے لیے اتنے چست اور تیار ہو جاتے تھے کہ اب بالکل آرام بند کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کے اندر زیادہ وقت لگاتے تھے۔ تہجد کے وقت، افطاری کے وقت، روزے کی حالت میں آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے لیے مانگتے تھے، امت کے لیے مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بخشے بخشائے اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ تو ہم کو تعلیم دے گئے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ میری ماں اور میری بہن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے ہوئے، اپنے گریبان پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھے ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے۔ ہماری زندگیوں کے 40 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مبارک مہینے، یہ شعبان کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ، یہ نمازوں کا وقت، یہ حج کا موسم ہم کو کیوں دیتا ہے؟
کہ میرے بندے، میں نے اپنی قدرت سے ان بندوں کو بنایا ہے کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، دنیا میں کسی آفت اور مصیبت کا شکار نہ بن جائے۔ ایک ماں بھی تو اپنے بچوں کی کتنی نافرمانیاں برداشت کر سکتی ہے، اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنے موقع دینے کے باوجود دنیا کا کوئی مرد اور دنیا کی کوئی عورت نہ سمجھے اور نہ سنبھلے، تو اللہ تعالیٰ کا حلم اور اللہ تعالیٰ کی قوت برداشت اور طاقت برداشت جو لامتناہی ہے، لیکن اللہ ہے۔ ہماری زندگیوں کے کتنے رمضان گزرے، ہماری زندگیوں کی کتنی تراویحیں گزری، کتنی شب براتیں گزری۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، مگر افسوس صد افسوس اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزے کی حالت میں ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بازاروں کے اندر گھومتی رہتی ہیں، نئی نئی ڈیزائنیں، نئی فیشنیں اور عجیب کپڑے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ خریداری کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ نئی ڈیزائنوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ نئی فیشنوں کی تلاش کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ عجیب پکوان پکائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو روزے کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کو سوچنا اور تصور کرنے کا مہینہ ہے کہ جب تم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتی ہے تو تجھ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے تیرے رشتہ داروں میں، تیرے محلے میں، تیرے گلی میں کوئی غریب بھوکا اور پیاسا ہو تو اس کا تو خیال رکھے اور تجھ کو یہ محسوس ہو کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی۔ اس مہینے کو پکوانوں کا مہینہ بنا دیا، رنگ برنگی کھانوں کا مہینہ بنا دیا۔ روزہ تو بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام تھا۔ غیر مسلم پوچھتے ہیں وہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آئے گا؟ روزے دار افطاری کے وقت جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا کہ طلوع فجر سے لے کر اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کے حکم سے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، ایک اللہ کے لیے بھوکی اور پیاسی رہی۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، بھوک شدت سے لگی ہوتی ہے، پیاس اپنی انتہا کو ہوتی ہے، ایسے وقت میں گر گرا کر اللہ آسمانوں سے اپنی بندیوں کا یہ منظر دیکھتے ہیں کہ میرے لیے میرا بندہ اور بندی بھوکی اور پیاسی رہی۔ اگر اس مغرب کے وقت کوئی بندہ اور بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہے، اپنے لیے مانگتی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتی ہے، اپنے شوہر کے لیے مانگتی ہے، اپنے بھائی بہن ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر افسوس یہاں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے دربار سے پکارتے ہیں، اے روزے دارو آؤ، اللہ تمہاری سننے کے لیے اپنے عرش سجا کر بیٹھے ہیں، مانگو اللہ تعالیٰ سے، مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہاری کیا پریشانیاں ہیں، تمہاری کیا تکلیفیں ہیں۔ یہ افطاری کا وقت ہے، بھوک اور پیاس اللہ کے لیے جس بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یہاں اللہ کا عرش سجا ہوا ہے، فرشتے ندائیں اور آوازیں لگاتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں کچن کے اندر کوئی سالن گرم کر رہا ہے، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، کوئی فالودہ بنا رہا ہے، کوئی شربت گھول رہا ہے، کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پورا دن بھوکی اور پیاسی رہی, اللہ کا عرش سجا ہے, فرشتے متوجہ کر رہے ہیں, اللہ توجہ ڈال رہے ہیں, اللہ کہہ رہے میری بندیوں مانگو مجھ سے. اور ہم یہاں موبائل کے اندر, دسترخوان کے اندر, رنگ برنگی کھانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے روزہ رکھا, مگر افسوس ہماری ماں بہنوں کا یہ افطاری کا ٹائم اور تہجد کا ٹائم جو سحری کا ٹائم ہے, یہ دونوں ٹائم کچن کے اندر جاتا ہے. روزے کی حالت میں کسی سے بات نہ کرے, غیبت بالکل نہ کرے, بہتان نہ کرے, بلکہ علماء تو فرماتے ہیں اپنی سہیلیوں سے, دوستوں سے, ہر ایک سے ملنا جلنا بھی بند کر دے. یہ مہینہ تو خالص عبادت کا ہے. تہجد پر ہے, قرآن پر ہے, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے, استغفار پڑھے, اپنی زندگیوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے, قرآن پڑھے, اور عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی, تھک گئی تو سو جائیں. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. جس طرح روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے, روزے کی حالت میں عبادت کر کر کے تھک جانے پر, سو جانے پر بھی ثواب ملتا ہے. یہ اتنا بڑا مہینہ ہے, مگر ہم نے اس مہینے کے ساتھ کیا ویوہار کیا. رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے, ہمارے نبی تو اس مہینے کی تیاری رجب سے شروع کر دیوے, شعبان میں روزے پر روزے رکھے, اپنی دعاؤں کو بڑھا دیوے, اپنی نوافل کو بڑھا دیوے, اپنی عبادت کو بڑھا دیوے. اور میری ماں, میری بہن, تو روزے کی حالت میں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے, تو روزے کی حالت میں نامحرموں کے ساتھ باتیں کرتی ہے, تو روزے کی حالت میں نامحرموں پر اپنی نظر ڈالتی ہے, تو روزے کی حالت میں نامحرموں مردوں کے سامنے جاتی ہے. اور میری ماں اور میری بہن, تو کیا سمجھتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اتنی قدر بتلا گئے, اتنی عظمت بتلا گئے, اور ہم اس مہینے کے ساتھ یہ سلوک کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اور اس طرح نامحرموں کے سامنے جب بازاروں کے اندر گھومتی ہیں, تیرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ بے پردگی کے ساتھ نافرمانی والا اور یہ گناہ والا اٹھنے والا تیرا ہر قدم تیرے نبی کے سینے پر جا کر گرتا. خنجر کے زخم سے بھی زیادہ ہمارے نبی کو آپ کا یہ عمل زخم پہنچا رہا ہے. اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کے 40 رمضان گزر گئے, 30 رمضان گزر گئے. اب اللہ تعالیٰ سے کہے, اے اللہ میری زندگی کے اتنے رمضان گزر گئے لیکن مجھ سے غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے, میری زندگی کے اتنے رمضان گزر گئے میرا موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوٹ رہا, میری زندگی کے اتنے رمضان گزر گئے نمازوں کا شوق پیدا نہیں ہوتا, قرآن کا شوق پیدا نہیں ہوتا. اے اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا انقلابی رمضان بنا دے. کہ اس رمضان کو میں ایسا گزاروں کہ رمضان میری زندگی کی کایا پلٹ دے, مجھے اللہ کی ولیہ بنا دے, تیری معرفت کا نور دے دے. اور کوئی مشکل نہیں ہے, عورتوں میں کئی عورتیں ایسی گزری ہیں جو بڑے بڑے ولیوں سے بھی آگے گئی ہیں. رابعہ بصریہ, شعوانہ, عجیب عورتیں گزری ہیں جو بڑے بڑے ولیوں سے بھی آگے گزری. بڑے بڑے ولی ان کو دعاؤں کی درخواست کہلواتے تھے.
عورتیں بھی اگر چاہیں، ارادہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی ڈگر کو بدلنا ہے، اب تک کی زندگی بہت نافرمانی والی گزر گئی، اب تک کی زندگی بہت گناہوں کے ساتھ گزاری، اب تک کے جو رمضان گئے بہت بے حرمتی کے ساتھ گزارے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا انقلابی رمضان بنا دے۔ پھر دیکھیے زندگی کا مزہ اللہ نے اپنی عبادت کے اندر کیا لطف رکھا ہے، نمازوں میں کیا مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے، رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرو گی، اللہ کی فرما برداری میں کیا مزہ آتا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کا بہت نافرمان ہوتا ہے، ماں اس کو بہت سمجھاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجتی ہیں، بچہ نہیں مانتا ہے، 30 سال گزر جاتے ہیں، 35 سال گزر جاتے ہیں، 40 سال گزر جاتے ہیں، بچہ اور بچی کے دل کے اندر ندامت آتی ہے، میری ماں میرے لیے اتنا کچھ کرتی رہی، مجھے کھلاتی پلاتی رہی، میں 30-35 سال سے اپنی ماں کو نہیں مانتا، اس کی باتوں کو نہیں مانتا۔ وہ بچہ جب شرمندہ ہو کر اپنی ماں کی چوکھٹ پر، اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر گر گرا کر روتا ہے، ماں میں نے تجھ کو بہت ستایا ہے، میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے، میں نے تجھ کو بہت رلایا ہے۔ ماں اپنے اس نافرمان بچے کی اس ندامت کو دیکھ کر خود پگھل جاتی ہیں، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہیں، اس کے پیشانی کو بوسہ لیتی ہیں، اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہیں، بیٹا تجھ کو شیطان نے بہکا دیا تھا، تجھ کو تیرے دوستوں نے بہکا دیا تھا، جا بیٹا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، تو دنیا کے اندر بھی خوش رہے، مرنے کے بعد بھی خوش رہے۔ بیٹا میری یہی تمنا تھی، تو پلٹ کر میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آ گیا، میں نے دنیا جیت لی، اور میری ماں میری بہن اللہ بھی اس انتظار میں ہے۔ دنیا کی کوئی عورت یا مرد جس نے اپنی زندگی کے 40-50 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے، لیکن اس کو افسوس ہو گیا، ندامت ہو گئی، پلٹ کر اللہ کے دربار میں گر گئی اور سچے دل سے معافی مانگ لی، ماں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اور بندی، میں تو اسی انتظار میں تھا، تو کب آئے گی؟ تو ایسی نہیں تھی، تجھ کو شیطان نے بہکا دیا تھا، جہاں میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اے اللہ کی بندیوں، اے ماؤں بہنوں، اور کتنے اللہ کی نافرمانی کرو گی؟ پوری دنیا میں مسلمان مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ان کے حقوق کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ آ جاؤ پلٹ کر اللہ کے دربار میں گر گرا کر معافیاں مانگ لے۔ بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، بڑی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، خدا کے لیے ان دنوں کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے۔ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا، ہمارے قرآن کی تعلیم کا کیا ہوگا اگر ہم مسلمان نہیں سدھرے اور اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ رہا۔ اللہ حفاظت فرمائے وہ بڑے بڑے ملک جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑی بڑی اسلام کی کتابیں لکھی گئی، لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اسلام کے نام پر بننے والے وہ بڑے بڑے ملک، آج وہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لے وے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے وے، منا لے وے۔ اللہ نے بڑے اچھے موقع دیے ہیں، جس طرح ماں اپنے 40, 45 اور 50 سال سے بھاگا ہوا بچہ اور نافرمان بچے سے راضی ہو جاتی ہے، اللہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔
اپنی گنہگارانہ زندگی سے سچے دل سے معافی مانگے، گر گرائیں، توبہ کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے بھی دعائیں کرے، اپنے بھائی بہنوں، ماں باپ کے لیے اور امت کے ایک ایک مرد اور عورت کے لیے دعائیں کریں۔ امت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح منگل کے دن ہمارے گودرا کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ منگل اور بدھ کے بیچ جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہے۔ ماؤں اور بہنوں، یہ رات گھومنے گھامنے، نئے کپڑے پہننے اور عیدی دینے کے اور اسی طرح اچھا پکانے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر پورے سال کے جتنے بھی کام ہیں وہ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون حج میں جائے گا، کون عمرہ میں جائے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کو بیماری ہوگی، کون بیماری سے شفا یاب ہوگا۔ غرضے کہ پورے سال میں جتنے بھی کام اس دنیا میں ہونے والے ہیں وہ تمام کاموں کی لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس رات کے اندر عبادتیں کرے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائے۔ پوری رات جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور اسی رات کو یعنی منگل اور بدھ کے بیچ جو رات آئے گی اسی رات کو شب برات ہے۔ تو منگل کے دن صبح 10 بجے سے بدھ کے دن 10 بجے تک 24 گھنٹے کا ہمارا گودرے کا اجتماع کوٹھی اسٹیل کے سامنے فودا کی جو جگہ ہے وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی کی دعائیں بھی کریں، اپنے مردوں کو بھی اس اجتماع میں شریک کریں اور اللہ تعالیٰ ہونے والے اس اجتماع کو ہدایت اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اس کی خوب دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رب العالمین، یا رجاء السائلین وامان الخائفین وحرز المتوکلین، یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان یا قدیم الإحسان یا سامع الدعاء اسمع دعاءنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتقبل حسناتنا واجعلنا يا الله إنك من العائزين الفائزين الشاكرين المجمورين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائسون الفقراء الخائفون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الدليل، وندعوك دعاءك الخائف الضرير. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.